السلام علیکم۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں راز دل، سلمیٰ خان قسط نمبر 1۔ پیچھے کی آوازوں کو اگنور کیجیے گا۔ صبح کی ہلکی سی ٹھنڈی ہوا گاؤں کے کچے راستوں پر آہستہ آہستہ چل رہی تھی۔ رات کی نمی ابھی تک مٹی میں بسی ہوئی تھی، اس کی خوشبو پورے ماحول میں پھیلی ہوئی تھی۔ دور دور تک کھیتوں میں ہلکی دھیمی چھاؤں ہو گئی تھی، جیسے زمین نے اپنے اوپر سفید چادر اوڑھ لی ہو۔ مرغے کی بانگ کے ساتھ گاؤں آہستہ آہستہ جاگ رہا تھا۔ کہیں سے گائیں اور بھینسوں کی آوازیں آ رہی تھیں تو کہیں عورتیں صحن میں کام کر رہی تھیں، کہیں چولہے پر لکڑیاں جلنے کی ہلکی سی خوشبو آ رہی تھی۔ گاؤں کے ایک کچے مگر صاف ستھرے گھر کے صحن میں ماہ فاطمہ جھاڑو لگا رہی تھی۔ اس کا انداز بہت سادہ تھا، ہلکا سا سر پر دوپٹہ اور بالوں کی دھیمی سی چوٹی اس کے کناروں پر پڑی ہوئی تھی۔ چہرے پر ایسی معصومیت تھی کہ دیکھنے والے فوراً سمجھ جاتے کہ لڑکی دل کی بہت صاف ہے۔ وہ آہستہ آہستہ صحن صاف کر رہی تھی اور کبھی کبھار رک کر آسمان کی طرف دیکھ رہی تھی، جہاں صبح کی ہلکی سی سنہری روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ اندر سے بی بی حلیمہ کی آواز آئی، ماہ نور بیٹا، ذرا کنویں سے پانی بھر کے لاؤ، مٹکے میں پانی ختم ہو گیا ہے۔ ماہ نور نے جھاڑو دیوار کے ساتھ ٹیک لگایا اور مسکرا کر بولی، جی اماں، ابھی لے کر آتی ہوں۔ اس نے صحن کے کونے سے مٹی کا مٹکا اٹھایا اور دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ گاؤں کے راستے ابھی بھی پوری طریقے سے جاگے نہیں تھے، مگر زندگی آہستہ آہستہ چلنا شروع ہو گئی تھی۔ کہیں ایک بوڑھا آدمی اپنی بھینسوں کو کھول کر کھیتوں کی طرف لے جا رہا تھا تو کہیں بچے آدھی نیند میں آنکھیں مسلتے ہوئے صحن میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ماہ نور جب گلی سے گزری تو سامنے بیٹھی چند عورتیں اسے دیکھ کر مسکرا دیں۔ ارے ماہ نور بیٹا، صبح صبح کہاں جا رہی ہو؟ ایک بوڑھی عورت نے پیار سے آواز دی۔ ماہ نور رک گئی اور ہلکی سی مسکراہٹ سے بولی، چچی، اماں نے پانی مانگا ہے، کنویں تک جا رہی ہوں۔ بوڑھی عورت نے پیار سے سر ہلایا۔ اللہ تمہیں خوش رکھے بیٹا، ہمیشہ ایسے ہی مسکراتی رہو۔ ماہ نور شرما کر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ آگے بڑھ گئی۔ چند لمحے چلنے کے بعد وہ گاؤں کے پرانے کنویں کے پاس پہنچی۔ کنویں کے آس پاس ہمیشہ کی طرح چند عورتیں اور لڑکیاں موجود تھیں۔ کوئی پانی بھر رہا تھا تو کوئی باتیں کر رہا تھا اور کوئی مٹکے کو کپڑے سے صاف کر رہا تھا۔ ماہ نور خاموشی سے ایک طرف کھڑی ہو گئی اور اپنی باری کا انتظار کرنے لگی۔ وہ زیادہ بات کرنے والی لڑکی نہیں تھی، زیادہ تر خاموش رہتی تھی، بس ضرورت کے وقت مسکرا کر جواب دیتی تھی۔ کنویں کے قریب چند لڑکیاں آہستہ آہستہ سرگوشی کر رہی تھیں۔ تجھے خبر ہے؟ ایک لڑکی نے آہستہ سے کہا۔ کیا؟ وڈیرے کا بیٹا واپس آ گیا ہے شہر سے، دوسری لڑکی نے فوراً قریب آئی۔ سچی؟ واقعی میں ارسلان حمزہ چودھری؟ ہاں وہی، کہتے ہیں بہت سخت مزاج ہے، شہر میں بھی اس سے سب ڈرتے ہیں۔ ایک اور لڑکی نے حویلی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کل شام میں نے اسے حویلی کے دروازے پر دیکھا تھا۔ اس کی آنکھیں بہت عجیب تھیں، جیسے کسی کو بھی آسانی سے چھوڑنے والا نہ ہو۔ ماہ نور نے یہ باتیں سنی مگر اس نے کوئی دلچسپی ظاہر نہیں کی۔ اس نے خاموشی سے رسی کو کنویں میں ڈالا اور مٹکے سے پانی بھرنے لگی۔ پانی کی جھناکے کی آواز سے مٹکا اوپر آیا۔ ماہ نور نے اسے سنبھال کر اٹھایا اور سر پر رکھنے لگی۔ اسی لمحے اس کی نظر دور بڑی حویلی پر پڑی۔ اونچی دیواریں، بھاری لکڑی کے دروازے اور دروازوں کے دونوں طرف کھڑے دو نوکر۔ گاؤں میں سب جانتے تھے کہ یہ حمزہ چودھری کی حویلی ہے۔ گاؤں کا وڈیرا اور اب اس کا بیٹا ارسلان احمد چودھری بھی واپس آ چکا تھا۔ ماہ نور نے چند لمحے حویلی کو دیکھا، پھر آہستہ آہستہ نظر جھکا لی۔ اسے کیا معلوم تھا کہ یہ حویلی اور اس گاؤں میں آنے والا ایک
اجنبی شخص بہت جلد اس کی زندگی کو ایسے موڑ پر لانے والا تھا جس کا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ وہ مٹکا سنبھال کر آہستہ آہستہ اپنے گھر کی جانب بڑھ گئی تھی، اور دور کہیں گاؤں سے باہر والی سڑک پر ایک کہانی ابھی شروع ہونے والی تھی۔ گاؤں کے بیچ ایک پرانی حویلی شان و شوکت کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی۔ اونچی اونچی دیواریں جن پر وقت کی تہ جمی ہوئی تھی، بھاری لکڑی کے دروازے جن پر لوہے کے موٹے کڑے جڑے ہوئے تھے، اور دروازے کے دونوں طرف دو نوکر کھڑے تھے، جیسے وہ صرف دروازوں کی نہیں بلکہ پورے گاؤں کی تقدیر کی رکھوالی کر رہے ہیں۔ یہ حمزہ چودھری کی حویلی تھی، گاؤں کا وڈیرا جس کا نام سنتے ہی لوگ سیدھے ہو کر بیٹھ جاتے تھے۔ صبح کی دھوپ ابھی پوری طریقے سے ختم بھی نہیں ہوئی تھی کہ سورج کی روشنیاں دیواروں پر پڑنے لگیں، مگر حویلی کے اندر ابھی بھی ہلکی سی ٹھنڈی اور خاموشی پھیلی ہوئی تھی۔ اچانک اندر سے قدموں کی آواز آئی۔ بھاری دروازہ آہستہ سے کھلا اور دروازے سے ارسلان حمزہ چودھری باہر نکلا۔ مجھے نہیں پتا میں بار بار احمد کیوں کہہ رہی ہوں۔ لمبا قد، چوڑے کندھے، صاف ستھرا مگر سادہ لباس، چہرہ سخت اور آنکھوں میں عجیب سی سردی، جیسے وہ لوگوں کو نہیں بلکہ ان کے رازوں کو دیکھتا ہو۔ نوکروں نے فوراً سر جھکا لیا۔ السلام علیکم چھوٹے صاحب، ارسلان نے صرف سر ہلا کر جواب دیا۔ وہ دروازے کے پاس آ کر رک گیا اور سامنے پرانے گاؤں کو دیکھنے لگا۔ کچے گھر، مٹی کے راستے اور دور کھیتوں میں کام کرتے لوگ۔ اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی بے معنی مسکراہٹ آئی۔ ابا جان، اس نے آہستہ سے کہا۔ پیچھے سے بھاری قدموں کی آواز آئی۔ حمزہ چودھری کے برابر وہ کھڑا ہو گیا، چہرے پر عمر کی سختی اور آنکھوں میں حکم چلانے کی عادت صاف نظر آ رہی تھی۔ جی بیٹا، ارسلان نے گاؤں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ گاؤں ابھی تک ویسا ہی ہے جیسا برسوں پہلے تھا، نہ راستے بدلے نہ لوگ بدلے۔ حمزہ چودھری ہلکا سا ہنسے۔ گاؤں بدلنے نہیں دیا بیٹا، ہم جیسے لوگ ایسے ہی رکھنا چاہتے ہیں۔ ان کے لہجے میں غرور تھا۔ اتنے میں حویلی کے درمیان سے ایک نوکر تیزی سے باہر آیا۔ چودھری صاحب، شہر سے فون آئی ہے۔ حمزہ چودھری نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیا۔ بعد میں بات کریں گے۔ نوکر فوراً چپ ہو گیا۔ اسی لمحے ارسلان کی نظر دور مٹی کے راستے پر پڑی۔ وہاں ایک لڑکی چل رہی تھی، سر پر دوپٹہ، ہاتھوں میں مٹکا، چال میں عجیب سی سنجیدگی۔ وہ ماہنور فاطمہ تھی۔ وہ سر جھکائے آہستہ آہستہ چل رہی تھی، جیسے اس سے کسی بات کی خبر ہی نہ ہو، دنیا میں لوگ اسے دیکھ رہے ہیں یا کیا کر رہے ہیں۔ کبھی وہ مٹکے کو سنبھالتی، کبھی اپنے دوپٹے کو ٹھیک کرتی، اور کبھی راستے پر پڑے پتھروں سے بچ کر چلتی۔ ارسلان کی نظر اس پہ ٹھہر گئی چند لمحے کے لیے، پھر اس نے بھویں ہلکی سی سکیڑیں۔ یہ کون ہے؟ حمزہ چودھری نے ادھر دیکھا۔ اللہ رکھیو کی بیٹی ہے، ماہنور۔ پھر وہ ہلکا سا طنزیہ مسکرائے۔ بہت سادہ ہے، گاؤں کی باقی لڑکیوں جیسی نہیں ہے۔ ارسلان خاموش رہا، اس کی نظریں ابھی بھی ماہنور پر تھیں۔ اسی لمحے اچانک گاؤں کے دوسری طرف شور اٹھا۔ کسی آدمی کی گھبرائی ہوئی آواز گونجی۔ ارے پکڑو پکڑو اسے! لوگ بھاگتے ہوئے دکھائی دینے لگے۔ ایک گھوڑا تیزی سے راستے پر دوڑ رہا تھا اور اس کے پیچھے دو آدمی بھاگ رہے تھے۔ گاؤں میں اچانک ہلچل مچ گئی۔ ماہنور چونک کر رک گئی۔ اس کے ہاتھوں کا مٹکا ہلکا سا ڈگمگایا۔ ارسلان نے آنکھیں تنگ ہو گئیں۔ یہ کیا ہے؟ ایک نوکر بھاگتے ہوئے آیا۔ چودھری صاحب، لگتا ہے کسی اجنبی کو لوگوں نے پکڑ لیا ہے، کہتے ہیں رات کو گاؤں میں آیا تھا۔ حمزہ چودھری کے چہرے پر سختی آ گئی۔ اجنبی؟ ارسلان کی نظر بھی ایک لمحے کو عجیب سی چمک آئی تھی، جیسے یہ خبر اس کے لیے عام نہیں تھی۔ دور گاؤں کے بیچ لوگوں کا ہجوم جمع ہونے لگا تھا، اور کسی کو ابھی تک یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہ اجنبی چند دن بعد اس گاؤں
کی سب سے بڑی کہانی بننے والا ہے، اور شاید کسی کی تقدیر بھی۔ دور گاؤں کے بیچ لوگوں کا ہجوم بڑھتا جا رہا تھا، ہر طرف شور تھا، پکڑو اسے، بھاگنے نہ پائے۔ کہاں سے آیا ہے یہ؟ لوگ ایک اجنبی نوجوان کو گھیرے کھڑے تھے، اس کے کپڑے مٹی سے بھر گئے تھے، سانس تیز تیز چل رہی تھی، لگتا تھا وہ کافی دیر سے بھاگتا رہا ہے۔ گاؤں کے چند آدمی اس کو بازو سے پکڑے کھڑے تھے۔ بتا، کون ہے تو؟ رات کو چھپتے ہوئے گاؤں میں کیوں آیا؟ اجنبی نے تھکتی ہوئی انداز میں ان سب کی طرف دیکھا مگر کچھ نہ بولا۔ اسی وقت لوگوں میں سرگوشیاں پھیل گئیں۔ چودھری صاحب آ رہے ہیں۔ ہجوم خود بخود دو حصوں میں بٹ گیا۔ حمزہ چودھری اور ارسلان حمزہ چودھری آہستہ آہستہ لوگوں کے درمیان کھڑے ہو گئے تھے۔ خاموشی چھا گئی۔ حمزہ چودھری نے گہری نظروں سے اس اجنبی پر ڈالی۔ کون ہے یہ؟ ایک آدمی آگے بڑھا۔ چودھری صاحب، رات کو اسے کھیت کے پاس دیکھا گیا تھا، آج صبح پکڑا گیا ہے، لگتا ہے چور ہے۔ اجنبی نے ہلکا سا سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں تھکاوٹ تھی مگر عجیب سی مضبوطی بھی تھی۔ میں چور نہیں ہوں، اس نے آہستہ مگر صاف لہجے میں کہا تھا۔ لوگ یکدم شور کرنے لگے۔ تو پھر کون ہے؟ گاؤں میں کیا کرنے آیا ہے؟ حمزہ چودھری نے ہاتھ اٹھایا تو سب خاموش ہو گئے۔ نام کیا ہے تمہارا؟ چند لمحے خاموش رہا، پھر اجنبی نے آہستہ سے جواب دیا، اذان۔ اس نے ایک لمحے کے لیے نظر نیچے کر لی۔ اذان خان۔ اس نے جان بوجھ کر اپنا پورا نام اذان میر خان نہیں بتایا۔ ارسلان کی نظر اس کے چہرے پر جمی رہی تھی، جیسے وہ اس کی باتوں سے زیادہ اس کی خاموشی کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ گاؤں میں کیوں آئے ہو؟ ارسلان نے سخت لہجے میں پوچھا۔ اذان ایک لمحے کے لیے ارد گرد دیکھا، ہر طرف اجنبی چہرے، شک بھری نظریں اور سخت لہجے۔ وہ تھوڑا سا گڑبڑایا تھا، شاید تھکن کی وجہ سے یا کسی اور کی وجہ سے۔ اسی لمحے ہجوم کے پیچھے کھڑی ماہ نور کی نظر اس پر پڑی۔ اس نے دیکھا کہ اس کے بازو سے ہلکا سا خون بہہ رہا ہے۔ اس کی معصوم آنکھوں میں فوراً فکر آئی۔ وہ آہستہ سے آگے بڑھی۔ یہ زخمی ہے، اس کی آواز ہجوم میں گونجی۔ سب کی نظریں اس پر پڑ گئیں۔ اللہ رکھیو بھی وہاں پر موجود تھا۔ اس نے فوراً سخت لہجے میں کہا، ماہ نور پیچھے ہو جا، یہ ہمارا معاملہ ہے۔ وہ ماہ نور رک جا، مگر اس کی نظریں ابھی بھی اذان کے زخمی بازو پر تھیں۔ وہ آہستہ سے بولی، ابا خون بہہ رہا ہے اس کا۔ اذان نے پہلی بار ٹھیک سے اس کی طرف دیکھا۔ سادہ سا چہرہ، معصوم آنکھیں اور آواز میں عجیب سی نرمی۔ وہ چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، ایسی نظر سے جیسے اس نے اس گاؤں میں پہلی بار کوئی انسان دیکھا ہو۔ ارسلان نے یہ منظر غور سے دیکھا اور پھر اس نے اذان سے پوچھا، سچ سچ بتاؤ، یہاں کیوں آئے ہو؟ اذان نے گہری سانس لی۔ میں راستہ بھول گیا تھا، رات ہو گئی تھی، کھیتوں کے پاس رک گیا۔ گاؤں میں پھر سرگوشیاں شروع ہو گئیں۔ جھوٹ بول رہا ہے یہ، ایسے ہی کوئی گاؤں میں نہیں آ جاتا، حمزہ چودھری نے سخت لہجے میں کہا۔ ہو سکتا ہے یہ جاسوس ہو یا پھر چور۔ ماہ نور کے دل میں عجیب سی بے چینی ہوئی۔ اسے نہیں معلوم کیوں مگر اسے یقین تھا کہ یہ لڑکا چور نہیں ہو سکتا۔ اسی لمحے اذان کا توازن بگڑا، وہ اچانک زمین پر گھٹنوں کے بل جا گرا۔ ہجوم میں ہلچل مچ گئی۔ ماہ نور بے اختیار آگے بڑھ گئی۔ یا اللہ! وہ فوراً اس کے پاس جھکی۔ اس نے دیکھا کہ اس کا زخم گہرا تھا اور خون ابھی بھی بہہ رہا تھا۔ ماہ نور نے فوراً اپنے دوپٹے کا ایک حصہ پھاڑا اور اس کے بازو پر باندھ دیا۔ لوگ حیرانی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ اللہ رکھیو نے سختی سے کہا، ماہ نور کیا کر رہی ہو؟ ماہ نور نے پہلی بار اپنے باپ کی طرف سیدھی نظروں سے دیکھا۔ ابا، اگر یہ مر گیا تو؟ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ چند لمحے کے لیے پورا ہجوم میں خاموشی ہو گئی۔ اذان نے آہستہ سے آنکھیں کھولیں۔ اس کی نظر سیدھی ماہ نور کے چہرے پر پڑی۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر بہت آہستہ سے بولا، شکریہ۔ ارسلان یہ سب خاموشی سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اب صرف شک نہیں تھا بلکہ دلچسپی بھی تھی۔ اس نے حمزہ چودھری سے کہا کہ ابا جان، یہ لڑکا زخمی ہے، فیصلہ بعد میں کریں گے۔ حمزہ چودھری نے چند لمحے سوچا، پھر سخت لہجے میں کہا، ٹھیک ہے، مگر نظر رکھنا اس پہ،
پھر اس نے اللہ رکھیو کی طرف دیکھا۔ اللہ رکھیو، اسے اپنے گھر لے جاؤ، جب تک یہ ٹھیک نہیں ہو جاتا وہیں رہے گا۔ اللہ رکھیو تو چونک گیا۔ چودھری صاحب؟ حمزہ چودھری نے سرد نظر ڈالی۔ یہ حکم ہے۔ ماہنور کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں اور اذان جو ابھی تک زمین پہ بیٹھا ہوا تھا خاموشی سے یہ سب سن رہا تھا۔ اس کے دل میں ایک ہی خیال گونج رہا تھا کہ یہ گاؤں شاید اس کی تقدیر بدلنے والا ہے، اور اسے ابھی بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس چھوٹے سے گھر میں رہنے والی وہ معصوم سی لڑکی اس کی زندگی کی سب سے بڑی کہانی بننے والی ہے۔ ہجوم آہستہ آہستہ چھٹنے لگ گیا تھا، مگر لوگوں کی نظریں ابھی بھی اس اجنبی لڑکے پر تھمی ہوئی تھی جو زمین پر بیٹھا سانسیں سنبھالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ماہنور نے آہستہ سے اس کا بازو تھاما۔ اٹھ سکتے ہو؟ اس کی آواز میں اتنی نرمی تھی کہ اذان نے پہلی بار خود کو کمزور محسوس کیا۔ وہ آہستہ سے کھڑے ہونے کی کوشش کرنے لگا، مگر جسم ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے وہ گڑبڑایا۔ ماہنور نے فوراً اسے سہارا دیا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر آس پاس کے چند لوگ ہنسنے لگے۔ ارے ماہنور، اب تو ہی اسے گھر تک لے جائے گی کیا؟ ماہنور نے ان کی طرف دیکھا بھی نہیں تھا۔ وہ صرف اتنا ہی بولی کہ زخمی آدمی کا مذاق نہیں اڑاتے۔ اس کی سادہ سی بات سن کے چند لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی۔ اذان نے پہلی بار اس کی طرف غور سے دیکھا۔ اس لڑکی کے لہجے میں نہ ڈر تھا نہ دکھاوا، بس سیدھی صاف انسانیت تھی۔ دوسری طرف ارسلان حمزہ چودھری خاموشی سے کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اس کی نگاہیں بار بار اذان کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں کہ یہ لڑکا عام نہیں ہے۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا، کپڑے مٹی سے بھرے ضرور تھے، مگر اس کی باتیں کرنے کا انداز، اس کی آنکھوں کی گہرائی اور خاموشی، یہ کسی عام گاؤں والے جیسی نہیں تھی۔ حمزہ چودھری نے اپنے آدمیوں کو اشارہ کیا، بس تماشا ختم ہوا، سب اپنے اپنے کام پہ جاؤ۔ لوگ آہستہ آہستہ منتشر ہونے لگے۔ ماہنور ابھی تک اذان کو سہارا دیے کھڑی تھی۔ اللہ رکھیو نے سخت لہجے میں کہا تھا، چلو گھر لے کے چلتے ہیں اسے۔ اس کے لہجے میں رضامندی کم اور مجبوری زیادہ تھی۔ وہ خود نہیں جانتا تھا کہ کوئی اجنبی اس کے گھر آئے۔ مگر چودھری کے حکم کو ٹالنا بھی آسان نہیں تھا۔ راستہ منٹوں کا تھا۔ صبح کی دھوپ ابھی پوری طریقے سے ختم بھی نہیں ہوئی تھی کہ ماہنور آہستہ آہستہ اذان کے ساتھ چل رہی تھی۔ کبھی وہ اسے سہارا دیتی، کبھی رک کر اس کے زخم کو دیکھتی۔ کچھ فاصلے پر بی بی حلیمہ بھی آ گئی تھیں۔ انہوں نے جیسے ہی لڑکے کو دیکھا وہ پریشان ہو گئیں۔ یا اللہ، یہ تو بہت زخمی ہے، ماہنور نے دھیمی آواز میں کہا۔ اماں، اب اسے گھر لے کے جا رہے ہیں۔ بی بی حلیمہ نے فوراً اللہ رکھیو کی طرف دیکھا۔ آپ مان گئے؟ اللہ رکھیو نے ہلکا سا غصے سے کہا۔ مانا نہیں، ماننا پڑا ہے، چودھری کا حکم ہے۔ اذان خاموشی سے ان کی باتیں سن رہا تھا۔ اس نے پہلی بار سر اٹھا کر ارد گرد دیکھا۔ گاؤں چھوٹا تھا، کچے گھر، مٹی کے راستے اور لوگوں کی سادہ زندگی۔ یہ دنیا اس کی دنیا سے بالکل مختلف تھی۔ چند منٹوں بعد وہ لوگ گھر پہنچ گئے تھے۔ گھر چھوٹا مگر صاف ستھرا تھا۔ صحن میں ایک نیم کا درخت تھا جس کے نیچے چارپائی پڑی تھی۔ بی بی حلیمہ نے فوراً کہا، اسے یہاں لیٹا دو۔ اذان آہستہ سے چارپائی پر لیٹ گیا۔ ماہنور پانی لے کر آئی۔ اس نے وہ کپڑا بھگو کر لائی اور آہستہ آہستہ اس کے زخم کے پاس سے مٹی صاف کرنا شروع کر دی۔ اذان کو پہلی بار زخم کی جلن محسوس ہوئی۔ وہ ہلکا سا کرایا تھا۔ ماہنور فوراً رک گئی۔ درد ہو رہا ہے؟ اذان نے سر ہلایا۔ نہیں، ٹھیک ہے۔ ماہنور بہت احتیاط سے زخم صاف کیا اور پھر بی بی حلیمہ اندر سے مرہم لے آئیں۔ یہ لگا دو بیٹا۔ جب ماہنور مرہم لگانے لگی تو اس کی نظریں اچانک اذان کے ہاتھ پر پڑی۔ اس کی کلائی میں ایک مہنگی گھڑی تھی۔ ماہنور نے ایسی گھڑی پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتی رہی۔ اذان نے فوراً آہستہ سے اپنا ہاتھ موڑ لیا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ کچھ سوچ رہی ہے۔ ماہنور نے معصومیت سے پوچھا، تم شہر سے آئے ہو؟ اذان نے چند لمحے سوچا، پھر مختصر سا جواب دیا، ہاں، کچھ ایسا ہی سمجھ لو۔ اسی لمحے دروازے کے باہر سے کسی کے قدموں کی آواز آئی۔ اللہ رکھیو باہر دیکھنے گیا تو دروازے پر ارسلان حمزہ
چودھری کھڑا تھا، لمبا قد، سرد آنکھیں اور چہرے پر ہلکی سی سنجیدگی۔ اللہ رکھے فوراً سیدھا ہو گیا۔ چودھری صاحب آپ؟ ارسلان آہستہ آہستہ صحن میں داخل ہوا۔ اس کی نظر سیدھی اذان پر جم گئی تھی۔ چند لمحے دونوں کی نگاہیں ایک دوسرے سے ٹکرائیں۔ ایک لمحے سے ایک عجیب سی خاموشی اور کشمکش تھی ان دونوں کے درمیان۔ ارسلان نے آہستہ سے کہا، کیسے ہو اب؟ اذان نے مختصر جواب دیا، زندہ ہوں ابھی۔ ارسلان کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ یہ اچھی بات ہے۔ پھر وہ چند قدم آگے بڑھا۔ اس کی نگاہیں ابھی بھی اذان کے چہرے پر تھیں۔ ایک بات یاد رکھنا، اس نے دھیمی مگر سخت لہجے میں کہا تھا، یہ گاؤں چھوٹا ضرور ہے مگر یہاں لوگ راز زیادہ دیر تک چھپا نہیں پاتے۔ صحن میں خاموشی پھیل گئی۔ ماہنور کو پہلی بار محسوس ہوا کہ شاید یہ کہانی اتنی سادہ نہیں تھی جتنی اسے لگ رہی تھی، اور اذان، وہ اندر ہی اندر سوچ رہا تھا، اگر اس گاؤں والوں کو میری اصلی پہچان کا پتہ چل گیا تو شاید سب کچھ بدل جائے گا۔ اور دروازے کے باہر نیم کے درخت کے پیچھے کوئی خاموشی سے یہ سب دیکھ رہا تھا۔ کہانی ابھی شروع ہو گئی تھی اور گاؤں میں آنے والے دنوں میں بہت کچھ ہونے والا تھا۔ صحن میں چند لمحے کے لیے عجیب سی خاموشی چھا گئی تھی۔ نیم کے درخت کے پتے ہلکے ہوا میں سنسنا رہے تھے اور دھوپ آہستہ آہستہ صحن میں پھیل رہی تھی۔ ارسلان حمزہ چودھری ابھی تک وہیں پر کھڑا تھا اور اس کی نگاہیں سیدھی اذان پر جم گئی تھیں۔ ماہنور کو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے صحن میں دو اجنبی نہیں بلکہ دو مختلف دنیا کے لوگ آمنے سامنے کھڑے ہیں۔ بی بی حلیمہ نے ماحول کی سنجیدگی کو محسوس کیا تو آہستہ سے بولی، بیٹا تم بیٹھ جاؤ، ابھی تم کمزور ہو۔ اذان نے ہلکا سا سر ہلایا اور دوبارہ چارپائی پہ بیٹھ گیا۔ ارسلان نے صحن کے ارد گرد نظر ڈالی۔ سادہ سا گھر، کچی دیواریں، صحن میں پڑی چارپائی اور ایک طرف مٹکے رکھے ہوئے تھے۔ یہ سب اس کے لیے نیا نہیں تھا مگر اس کی توجہ پہلی بار اس لڑکے کی طرف جا رہی تھی جو ابھی یہاں پر بیٹھا تھا۔ اس نے آہستہ سے پوچھا، نام کیا بتایا تھا تم نے؟ اذان نے بغیر گھبرائے جواب دیا تھا، اذان خان۔ ارسلان چند لمحے خاموش رہا، پھر اس نے تھوڑا سا اس کے قریب آیا۔ خان، اس کے لہجے میں ہلکا سا طنزیہ مسکراہٹ تھی۔ خان، لوگ اکثر اس طرح زخمی ہو کر گاؤں میں نہیں پہنچتے۔ ماہنور نے فوراً اذان کی طرف دیکھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ ڈر جائے گا مگر اذان کے چہرے پر کوئی گھبراہٹ نہیں تھی، وہ بس خاموشی سے ارسلان کو دیکھ رہا تھا۔ ہر انسان کی قسمت ایک جیسی نہیں ہوتی، اس نے آہستہ سے جواب دیا۔ ارسلان کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے حیرانی آئی، شاید اسے امید نہیں تھی کہ یہ زخمی لڑکا اتنے سکون سے جواب دے گا۔ اسی وقت اللہ رکھیو نے سخت لہجے میں کہا، چودھری صاحب آپ فکر نہ کریں، جب تک یہ ٹھیک نہیں ہو جاتا یہ ہمارے پاس ہی رہے گا۔ ارسلان نے سر ہلایا اور پھر اس کی نظر ماہنور پر پڑی۔ وہ ابھی تک خاموش کھڑی تھی، اس کی نگاہیں کبھی اذان کے زخم پر جم جاتی اور کبھی زمین پر۔ ارسلان نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، ماہنور تم تو بڑی بہادر نکلی۔ ماہنور چونک گئی۔ جی؟ گاؤں کے بیچ ایک اجنبی لڑکے کے لیے سب کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ ماہنور نے فوراً نظریں جھکا لی۔ یہ زخمی تھا، بس اس لیے۔ اس کی آواز میں وہی سادگی تھی۔ ارسلان چند لمحے کے اسے دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے کہا، دل نرم رکھنا اچھی بات ہے مگر گاؤں میں ہر کسی پر رحم نہیں کیا جاتا۔ یہ کہہ کر وہ مڑ گیا۔ چند قدم چلنے کے بعد وہ رکا، پھر پیچھے مڑ کر اذان کو دیکھا اور کہا، آرام کرو مگر یاد رکھنا میں تم پر نظر رکھوں گا۔ یہ کہہ کر وہ باہر نکل چکا تھا۔ اس کے جاتے ہی صحن کا بوجھ ہلکا ہو چکا تھا۔ بی بی حلیمہ نے گہری سانس لی۔ اللہ خیر کرے، یہ چودھری کا بیٹا تھا نا؟ اللہ رکھیو نے ناراضی سے کہا، بس تم لوگ زیادہ سوال نہ کرو، جب تک یہ ٹھیک نہیں ہو جاتا اس کو رکھو، پھر اسے رخصت کر دیں گے۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے باہر چلے گئے تھے۔ اب صحن میں صرف وہ 3 لوگ موجود تھے، ماہنور، بی بی حلیمہ اور اذان۔ بی بی حلیمہ نے کہا تھا کہ میں اندر جا کر کھانا دیکھتی ہوں۔ وہ اندر جا چکی تھی۔ اب صحن میں عجیب سی خاموشی تھی۔ ماہنور نے مٹکے سے پانی کا گلاس بھرا اور اذان کی طرف بڑھایا تھا، پانی پی لو۔
اذان نے گلاس لیا، اس کے ہاتھ ہلکے سے کانپ رہے تھے۔ اس نے آہستہ آہستہ پانی پیا۔ چند لمحے بعد ماہنور نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا، تمہیں بہت درد ہو رہا ہے؟ اذان نے اس کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں سچی فکر تھی۔ وہ ہلکا سا مسکرایا، اتنا نہیں جتنا تم سوچ رہی ہو۔ ماہنور نے تھوڑی سی شرمندگی سے نظریں جھکا لیں اور پھر آہستہ سے بولی، تم شہر سے آئے ہو نا؟ اذان نے چند لمحے سوچا۔ ہاں۔ شہر کی زندگی کیسی ہوتی ہے؟ ماہنور نے معصومیت سے پوچھا تھا۔ میں نے کبھی شہر نہیں دیکھا۔ اذان نے صحن کے ارد گرد نظر ڈالی اور پھر آہستہ سے بولا، شہر بہت شور والا ہے۔ وہاں لوگوں کے پاس وقت کم ہوتا ہے اور اکثر دل بھی۔ ماہنور نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ دل کیسے کم ہو سکتے ہیں؟ اذان ہلکا سا ہنس دیا۔ بس ہو جاتے ہیں۔ اسی لمحے باہر سے گھوڑوں کے دوڑنے کی آواز آئی۔ ماہنور نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا۔ دروازے کے پاس ایک نوکر کھڑا تھا۔ وہ اندر آیا۔ اللہ رکھیو، چچا کہاں ہیں؟ ماہنور نے کہا، کھیتوں کی طرف گئے ہیں۔ نوکر نے پریشان لہجے میں کہا، حویلی سے خبر آئی ہے، آج رات گاؤں میں کچھ ہونے والا ہے۔ ماہنور گھبرا گئی۔ کیا ہونے والا ہے؟ نوکر نے سر ہلایا۔ کسی کو ٹھیک سے معلوم نہیں ہے مگر چودھری صاحب نے سب کو خبردار کیا ہے۔ یہ کہہ کر وہ فوراً جا چکا تھا۔ صحن میں ایک بار پھر خاموشی چھا گئی تھی۔ ماہنور کے دل میں عجیب سی بے چینی پیدا ہو گئی تھی۔ اس نے آہستہ سے اذان کی طرف دیکھا۔ اذان کے چہرے کا رنگ بھی بدل چکا تھا، جیسے اسے اس خبر کا مطلب سمجھ گیا ہو۔ اس کے ذہن میں صرف ایک خیال گونج رہا تھا، کیا وہ لوگ مجھے ڈھونڈتے ہوئے یہاں تک پہنچ گئے ہیں؟ کہانی ابھی آہستہ آہستہ ایک نئے موڑ کی طرف بڑھتی جا رہی تھی اور گاؤں کی پرسکون زندگی میں چند ہی ایک ایسے طوفان آنے والے تھے جن کا کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ دوپہر ڈھل رہی تھی۔ سورج کی روشنی نیم کے درخت کی شاخوں سے چھن کر صحن میں بکھر رہی تھی۔ ہوا میں مٹی اور پکی ہوئی گندم کے دانوں کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ گاؤں کی فضا عام دنوں کی طرح پرسکون تھی، مگر اس خاموشی کے پیچھے ایک انجانا سا بوجھ چھپا ہوا تھا۔ چارپائی پہ بیٹھے اذان آہستہ آہستہ سیدھا ہو کر بیٹھا۔ زخم ابھی تک تازہ تھا مگر اس کی آنکھوں میں درد سے زیادہ سوچ تھی۔ کبھی کبھی انسان جسم سے کم اور رازوں کے بوجھ سے زیادہ زخمی ہوتا ہے۔ اس کی نظر صحن میں گھومتی ہوئی جا کر ایک جگہ پہ ٹھہر گئی۔ ماہنور۔ وہ صحن کے کونے پر بیٹھی چاول چن رہی تھی۔ دھوپ اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ اس کے سادہ سے چہرے پر ایک عجیب سی معصوم روشنی آئی تھی۔ کچھ لوگ خوبصورتی سے نہیں، سادگی سے خوبصورت ہوتے ہیں۔ وہ بار بار اپنے دوپٹے کا پلو ٹھیک کرتی، پھر خاموشی سے دانے چننے لگ جاتی، جیسے اس کی پوری دنیا یہی چھوٹا سا صحن ہے۔ اذان نے دل میں عجیب سی خاموشی محسوس کی۔ یہ وہ سکون تھا جو اس نے برسوں سے محسوس نہیں کیا تھا۔ شہر کی اونچی عمارتوں میں رہنے والے لوگ اکثر سکون خریدنے کی کوشش کرتے ہیں مگر سکون کبھی بازار میں نہیں ملتا، وہ ہمیشہ کسی سادہ دل انسان کے پاس ہوتا ہے۔ اسی لمحے ماہنور نے سر اٹھایا۔ اس کی نظر اچانک مل گئی۔ وہ فوراً نظر جھکا گئی۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی۔ کبھی کبھی کسی اجنبی کی نظر بھی دل میں عجیب سی ہلچل پیدا کر دیتی ہے، جیسے قسمت خاموشی سے کوئی نیا باب لکھ رہی ہو۔ چند لمحے گزر گئے۔ صحن میں صرف نیم کے پتوں کی آواز اور ماہنور آہستہ سے اٹھی اور مٹکے سے پانی بھر کے اذان کے پاس لے گئی۔ اس کے ہاتھ میں عجیب سی احتیاط تھی، جیسے وہ کسی زخمی پرندے کے قریب جا رہی ہو۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر الفاظ شاید اس کے دل تک ہی رہ گئے تھے۔ سادہ دل لوگ اکثر کم بولتے ہیں مگر ان کی خاموشی بہت کچھ کہہ دیتی ہے۔ اذان نے گلاس اٹھایا مگر اس کی نگاہیں ایک لمحے کے لیے پھر اس لڑکی پر ٹھہر گئیں۔ اس لڑکی کو شاید اندازہ بھی نہیں تھا کہ اس کی چھوٹی سی مہربانی کسی کے دل اور زندگی کا رخ بدل سکتی ہے۔ اسی وقت دروازے کے باہر سے ہوا کا ایک تیز جھونکا آیا۔
درخت کے پتے زور سے ہلے۔ ماہنور نے نظر جھکائی اور دروازے کی طرف دیکھا۔ چند لمحے کے لیے اسے لگا شاید دروازے کے باہر کوئی سایہ ہل رہا ہے۔ اس کا دل ہلکا سا دھڑکا۔ گاؤں میں سایوں کی باتیں ابھی تک بہت مشہور تھیں۔ وہ آہستہ آہستہ دروازے کی طرف بڑھی۔ دروازے کے باہر سناٹے بھرا راستہ تھا۔ دور کہیں کھیتوں میں ہل چلانے کی آوازیں آ رہی تھیں، مگر پھر بھی دل کا شک آسانی سے نہیں جاتا۔ وہ واپس صحن میں آ گئی تھی۔ اذان بھی اب خاموشی سے بیٹھ گیا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں بہت کچھ دیکھ رہا تھا۔ وہ اس گاؤں کی خاموشی کو پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کبھی کبھی پرسکون جگہوں میں سب سے زیادہ راز چھپے ہوتے ہیں۔ کہیں دور حویلی کے بڑے دروازوں کے پاس ارسلان حمزہ چودھری کھڑا تھا۔ اس کی نگاہیں سیدھی اس گھر کی طرف بڑھی تھیں۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی سنجیدگی تھی۔ وہ ایسے لوگوں میں تھا جو کم بولتا تھا مگر سب کچھ دیکھتا تھا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اس اجنبی لڑکے کی کہانی اتنی سادہ نہیں تھی۔ وہ ظاہر کر رہا تھا، اور ارسلان ان لوگوں میں سے نہیں تھا جو رازوں کو نظر انداز کر دیتا۔ گاؤں کی فضا آہستہ آہستہ بدل رہی تھی۔ کچھ کہانیاں خاموشی سے شروع ہو گئی تھیں اور پھر پوری دنیا بدل رہی تھی۔ صحن میں دوبارہ خاموشی پھیل گئی۔ ماہنور دوبارہ اپنے کام میں لگ گئی تھی۔ اذان آسمان کی طرف دیکھنے لگا۔ شام آہستہ آہستہ قریب ہوتی جا رہی تھی، اور شاید اس کے ساتھ کوئی ایسا راز بھی جو ابھی تک سب کی نگاہوں سے چھپا ہوا تھا۔ کیونکہ بعض کہانیاں محبت سے نہیں، رازوں سے شروع ہوتی ہیں، اور جب راز کھلتے ہیں تو دل بھی بدل جاتے ہیں اور تقدیریں بھی۔ شام آہستہ آہستہ گاؤں پہ اتر رہی تھی۔ آسمان پر رنگ پھیل گئے تھے، جیسے سورج جاتے جاتے زمین کو آخری بار پیار سے دیکھ رہا ہو۔ کھیتوں سے واپس آتے کسانوں کے قدموں کی چاپ مٹی کے راستوں میں گونج رہی تھی۔ گائے اور بھینسوں کے آہستہ آہستہ اپنے باڑوں کی طرف بڑھتے جا رہے تھے۔ کہیں بچے مٹی میں کھیلتے ہوئے ہنس رہے تھے اور کہیں عورتیں چولہوں کے پاس بیٹھی رات کے کھانے کی تیاری کر رہی تھیں۔ چولہوں سے اٹھتا ہوا دھواں آسمان کی طرف اٹھ کر شام کی فضا میں گھل رہا تھا۔ گاؤں کی زندگی بظاہر ہمیشہ کی طرح سادہ اور پرسکون تھی، مگر اکثر پرسکون جگہوں کے نیچے سب سے گہری کہانیاں چھپی ہوتی ہیں، اور کبھی کبھی ایک اجنبی قدم پوری بستی کی تقدیر بدل دیتا ہے۔ گاؤں کے بیچ ایک بڑی اور پرانی حویلی کھڑی تھی۔ اونچی مٹی کی دیواریں، بھاری لکڑی کے دروازوں کے درمیان کھڑے اور دو خاموش نوکر۔ حویلی کے اندر بڑا سا صحن تھا۔ صحن کے بیچ نیم کا ایک پرانا درخت کھڑا تھا، جس کی شاخیں آدھی حویلی کے سائے میں آ گئی تھیں۔ درخت کے نیچے چارپائی پڑی تھی۔ اس چارپائی پہ حمزہ چودھری بیٹھے حقہ پی رہے تھے۔ ہر کش کے ساتھ دھواں ایک حقے کی فضا میں پھیلتا آہستہ آہستہ ٹوٹتا جا رہا تھا۔ اس کے ساتھ ہی ارسلان حمزہ چودھری بھی کھڑا تھا، لمبا قد، مضبوط جسم اور آنکھوں میں عجیب سی سردی اور سنجیدگی۔ ارسلان ان لوگوں میں سے تھا جو بہت کم بولتا تھا، مگر جب بھی بولتا تھا سیدھی بات کرتا تھا اور دماغ پہ جا کر لگتی تھی۔ چند لمحے تک دونوں کے درمیان خاموشی رہی، صرف حقے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ پھر ارسلان نے آہستہ سے کہا، وہ لڑکا کچھ عجیب ہے۔ حمزہ چودھری نے ایک لمبا کش لیا اور پھر دھواں آسمان کی طرف چھوڑتے ہوئے بیٹے کو دیکھا۔ کیوں؟ ان کی آواز پرسکون مگر نظر گہری۔ ارسلان نے صحن سے باہر گاؤں کی طرف دیکھا۔ دور کہیں اذان کی آواز فضا میں پھیل رہی تھی۔ اس کی بات کرنے کا انداز، اس کی آنکھیں، وہ عام آدمی نہیں لگتا۔ حمزہ چودھری چند لمحے خاموش رہے۔ وہ ان لوگوں میں سے تھے جو ہر بات پہ فوراً رد عمل نہیں دیتے تھے۔
وہ پہلے سنتے تھے، پھر سوچتے تھے اور پھر فیصلہ کرتے تھے۔ ہو سکتا ہے، اس نے آہستہ سے کہا، مگر ہمیں کیا؟ ارسلان نے نظریں اب بھی دروازے کی طرف رکھی تھیں۔ اس کے ذہن میں صبح کا منظر گھوم رہا تھا، وہ زخمی لڑکا اور اس کے آنکھوں میں چھپی عجیب سی مضبوطی۔ پتہ نہیں کیوں لگتا ہے اس لڑکی کی وجہ سے گاؤں میں کچھ ہونے والا ہے۔ حمزہ چودھری کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ گاؤں میں کچھ ہونے کے لیے صرف ایک اجنبی کافی نہیں ہوتا بیٹا۔ وہ تھوڑا آگے جھکے۔ کسی کے دل میں آگ بھی ہونی چاہیے۔ ارسلان نے باپ کی طرف دیکھا، اور اگر اس کے دل میں واقعی آگ ہو؟ حمزہ چودھری نے جواب دینے کے لیے صحن کے دروازے کی طرف دیکھا۔ اسی لمحے ایک نوکر تیزی سے اندر آیا۔ چودھری صاحب، وہ گھبرایا ہوا تھا۔ کیا ہوا؟ حمزہ چودھری نے بھویں سکیڑ کر پوچھا۔ گاؤں کے کچھ لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ وہ اجنبی شاید شہر کا امیر آدمی لگتا ہے۔ ارسلان کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے چمک آئی۔ امیر؟ نوکر نے سر ہلایا۔ جی، کہتے ہیں اس کے ہاتھ میں بڑی مہنگی گھڑی ہے۔ چند لمحے کے لیے صحن میں خاموشی چھا گئی۔ حمزہ چودھری نے حقے کا کش لیا، پھر آہستہ سے کہا، گاؤں والے ہمیشہ باتیں کرتے ہیں۔ مگر ارسلان اب سوچ میں ڈوب چکا تھا۔ اگر واقعے میں کوئی وہ عام انسان نہیں تھا تو اس نے آہستہ سے کہا، تو وہ یہاں پر کیوں آیا ہے؟ یہ سوال ہوا میں معلق ہو گیا تھا۔ اسی لمحے حویلی کے دروازے کے باہر سے گھوڑے کے دوڑنے کی آواز آئی۔ ارسلان فوراً مڑا۔ ایک آدمی گھوڑے سے اتر کر تیزی سے دروازے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر پریشانی تھی۔ ارسلان کی پیشانی پر ہلکی سی شکن آئی۔ اسے اچانک احساس ہوا کہ گاؤں کی خاموشی شاید زیادہ دیر قائم نہیں رہنے والی تھی، کیونکہ بعض اوقات ایک اجنبی کا آنا صرف ایک حادثہ نہیں ہوتا، وہ کسی بڑی کہانی کی شروعات ہوتی ہے۔ اور اس کہانی میں شامل لوگ بھی ابھی تک یہ نہیں جانتے تھے کہ آنے والے دنوں میں گاؤں کی پرانی خاموشی ٹوٹنے والی ہے۔ گاؤں کی گلیاں، شام کا اندھیرا آہستہ آہستہ گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ مٹی کی کچی راستے پر دن بھر کی پاؤں کی چاپیں ابھی تک موجود تھیں۔ کہیں دروازے کے سامنے عورتیں چارپائیوں پر بیٹھی باتیں کر رہی تھیں، کہیں بچے آخری بار کھیل ختم کر کے گھروں کی طرف جا رہے تھے۔ چولہوں سے اٹھتی ہوئی دھوئیں ہوا میں پھیل رہے تھے، اور دور مسجد سے مغرب کی آواز فضا میں گھل رہی تھی۔ ایسے ہی ایک تنگ گلی میں ایک نوجوان تیزی سے چل رہا تھا۔ یہ شہباز تھا۔ لمبا قد، آنکھوں میں ضدی سی چمک، اور چہرے پر ہمیشہ ایک بے چینی سی سنجیدگی۔ گاؤں کا رہنے والا ضرور تھا، مگر اس کا مزاج باقی لوگوں سے مختلف تھا۔ وہ ان لوگوں میں سے نہیں تھا جو بس کھیتی اور باڑی تک محدود ہو جاتے۔ اس کے اندر ہمیشہ کچھ بڑا کرنے کی خواہش مچی رہتی تھی۔ اس کے ہاتھوں میں سائیکل تھی، جیسے وہ جلدی جلدی گھماتا ہوا ایک چھوٹے سے گھر کے سامنے رک گیا تھا۔ اس نے دروازے پہ ہلکی سی دستک دی۔ چند لمحے بعد دروازہ کھلا۔ سامنے زینب کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی تیزی تھی۔ وہ گاؤں کی عام لڑکیوں کی طرح خاموش اور شرمیلی نہیں، اس کے اندر خود اعتمادی تھی۔ بات کرنے کا لہجہ بھی مضبوط تھا۔ اس نے بھویں سکیڑ کر شہباز کو دیکھا۔ اتنی دیر کیوں لگ گئی؟ شہباز نے پہلے گلی کے دونوں طرف دیکھا، جیسے یقین کرنا چاہ رہا ہو کوئی سن تو نہیں رہا، پھر آہستہ سے بولا، آج گاؤں میں عجیب سی باتیں ہوئی ہیں۔ زینب نے دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کر بے دلی سے پوچھا، گاؤں میں تو ہر دوسرے دن کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے، اب کیا ہو گیا؟ شہباز اس کے قریب آیا۔ ایک اجنبی لڑکا آیا ہے۔ زینب نے کندھے اچکائے۔ تو اس میں کیا کوئی خاص بات ہے؟ شہباز کی آواز اب سنجیدہ ہو گئی۔ خاص بات یہ ہے کہ اسے خود چودھریوں نے گاؤں میں رکھنے کا کہہ دیا ہے۔ یہ سنتے ہی زینب کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ چند لمحے وہ خاموش رہی، پھر آہستہ سے بولی، چودھری کسی اجنبی پر اتنی آسانی سے بھروسہ نہیں کرتا۔ شہباز نے سر ہلایا۔ اس لیے تو کہہ رہا ہوں، بات کچھ اور ہے۔ ہوا کا ہلکا سا جھونکا گلی میں گزرا۔ دور کہیں کتوں کے بھونکنے کی آواز آ رہی تھی۔ زینب نے آہستہ سے پوچھا، تم نے دیکھا ہے اسے؟ ہاں، کیسا ہے؟ شہباز چند لمحے تک سوچا۔ خاموش ہے، مگر آنکھوں میں عجیب سی بات ہے، جیسے وہ یہاں کا نہیں ہے۔
مگر پھر بھی کسی چیز کو تلاش کرنے کے لیے یہاں پر آیا ہے۔ زینب نے گہری سانس لی۔ اور وہ کہاں ٹھہرا ہے؟ اللہ رکھیو کے گھر۔ یہ سنتے ہی زینب کی آنکھوں میں ایک اور چمک آئی۔ ماہنور کے گھر؟ شہباز نے سر ہلایا۔ ہاں۔ چند لمحے کے لیے دونوں خاموش ہوئے، پھر شہباز نے ہلکی سی مسکراہٹ سے کہا، ویسے مجھے حیرانی نہیں ہوئی۔ کیوں؟ ماہنور کا دل بہت نرم ہے، وہ کسی زخمی کو دیکھ کر انکار نہیں کر سکتی۔ زینب نے اس کی طرف غور سے دیکھا۔ تمہیں ماہنور کی بڑی فکر رہتی ہے؟ شہباز نے فوراً نظریں دوسری طرف پھیر لیں۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ زینب ہلکا سا مسکرائی۔ گاؤں میں سب جانتے ہیں شہباز کہ تم بچپن سے اسے پسند کرتے ہو۔ شہباز کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے سختی آئی۔ پسند کرتا تھا؟ وہ آہستہ سے بولا۔ اب نہیں؟ زینب نے طنزیہ انداز میں پوچھا۔ اچھا۔ شہباز نے گلی کے آخر میں اندھیرے کی طرف دیکھا۔ اب وہ شاید کسی اور کی کہانی بننے والی ہے۔ کس کی؟ زینب نے فوراً پوچھا۔ شہباز نے دھیمی آواز میں کہا، اس اجنبی کی۔ یہ سن کر زینب کے چہرے پر عجیب سے تاثرات آئے۔ تم نے اسے ایک بار دیکھا ہے اور تمہیں لگ رہا ہے کہ وہ ماہنور کی کہانی بن جائے گا؟ شہباز نے ہلکی سی ہنس دیا۔ گاؤں میں کہانیاں ایسے ہی شروع ہوتی ہیں زینب، ایک اجنبی آتا ہے اور پھر سب کچھ بدل جاتا ہے۔ چند لمحے کے لیے گلی میں خاموشی چھا گئی۔ زینب نے آہستہ سے کہا، اور اگر وہ لڑکا واقعی کوئی راز چھپا رہا ہو تو؟ شہباز نے اس کی طرف دیکھا۔ تو پھر یہ کہانی اور بھی خطرناک ہو جائے گی۔ اسی لمحے گلی کے دوسرے سرے سے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز آئی۔ دونوں نے مڑ کر دیکھا۔ اندھیرے میں سے ایک سوار گزر رہا تھا۔ زینب نے پہچان لیا، یہ تو حویلی کا آدمی ہے۔ شہباز کی پیشانی پر ہلکی سی لکیر آئی۔ لگتا ہے حویلی میں بھی اس لڑکی کی بات ہو رہی ہے۔ زینب نے آہستہ سے کہا۔ شہباز؟ ہاں، مجھے لگتا ہے یہ لڑکا گاؤں میں صرف مہمان بن کے نہیں آیا۔ شہباز نے گہری نظروں سے اندھیرے میں جاتے ہوئے سوار کو دیکھا اور پھر دھیمی آواز میں بولا، ہاں، اور مجھے بھی لگتا ہے اس کی وجہ سے کئی لوگوں کی کہانی بدلنے والی ہے، اور شاید ان لوگوں میں ماہنور، شہباز اور وہ اجنبی لڑکا بھی شامل ہونے والے تھے۔ گاؤں کی شام آہستہ آہستہ اندھیرے میں بدل رہی تھی۔ گلیوں میں خاموشی چھا گئی تھی، صرف ہواؤں کی سنسناہٹ اور دور کہیں کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ شہباز اپنی سائیکل کے ساتھ زینب کے پاس آیا۔ زینب نے فوراً اس کی طرف دیکھا۔ اس کی نگاہوں میں تھوڑی خفگی پریشانی کے ساتھ تھی۔ شہباز، تمہیں لگتا ہے وہ لڑکا واقعی میں معمولی نہیں؟ زینب نے دھیمی مگر واضح آواز میں پوچھا۔ شہباز نے سر ہلایا۔ ہر حرکت میں راز ہے، اور گاؤں میں ایسے لوگ کم ہی آتے ہیں جو اپنے راز چھپاتے ہیں۔ زینب نے آہستہ سے کہا، جیسے دل کی بات خود سے کہہ رہی ہو۔ اور اگر وہ کسی کے لیے خطرہ بن جائے؟ شہباز نے آہستہ آہستہ زینب کی طرف دیکھا۔ خطرہ نہیں، مگر اگر اس کے آنے سے کسی کا دل ہل گیا تو سب کچھ بدل جائے گا۔ زینب نے نظریں ماہنور کی طرف موڑی، جو صحن میں اذان کے پاس پانی رکھ رہی تھی۔ اسی لمحے زینب کے دل میں عجیب سا احساس آیا۔ چہرے پر ہلکی سرخی اور آنکھوں میں چمکتی حسد۔ ماہنور، تمہیں یہ اجنبی لڑکا پسند آ رہا ہے؟ اور مجھے یہ بالکل نہیں۔ شہباز نے زینب کی طرف محسوس کیا تھا، زینب کی نظریں محسوس کی تھیں اور دھیما ہنسا۔ تمہیں تو لگتا ہے ماہنور، یا شاید تم خود کچھ زیادہ ہی دلچسپی لے رہی ہو۔ زینب نے فوراً سر جھکایا، لیکن دل کی دھڑکن اسے دھڑکتی ہوئی سنائی دے رہی تھی۔ یہ نہیں، بس تجسس ہے۔ اس نے خود کو قابو کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن آواز میں تھوڑی گھبراہٹ ضرور تھی۔ شہباز ہلکا سا مسکرایا۔ تجسس کبھی کبھی دل کے جذبات میں بدل جاتا ہے زینب، اور دل کبھی کبھی خاموش نہیں رہتا۔ زینب نے دل ہی دل میں سوچا، میں کیوں محسوس کر رہی ہوں یہ اجنبی لڑکا، اس کی آنکھوں میں کچھ الگ ہے، اور وہ ماہنور کے قریب ہے۔ یہ سب کچھ اسے پسند نہیں آ رہا تھا، مگر دل تو دھڑک رہا تھا۔ شہباز نے آہستہ سے کہا، دیکھو،
ماہنور معصوم اور نرم دل ہے، وہ کسی زخمی کو دیکھ کر انکار نہیں کرے گی، اور یہ لڑکا شاید اسے یہ احساس ہے کہ وہ محفوظ ہے۔ زینب کی نظریں تھوڑی دیر کے لیے زمین پہ جا گئیں، پھر دوبارہ صحن کی طرف مڑیں۔ ماہنور اجنبی لڑکے کے قریب کھڑی تھی، اس کے زخم پر نرمی سے ہاتھ پھیر رہی تھی اور دل میں خاموشی سے دعا کر رہی تھی۔ زینب کے دل میں حسد اور دلچسپی ایک ساتھ ابھرنے لگے۔ یہ لڑکا اور ماہنور، شاید یہ مصنوعی انسانیت کا معاملہ نہیں بلکہ کچھ اور ہے، اور میں اس میں شامل نہیں ہونا چاہتی، مگر دل تو ہے نا۔ شہباز نے ہلکی آواز میں کہا تھا۔ یہ گاؤں اب بس محبت کی کہانی نہیں دکھانے والا، راز، جذبات، احساس اور چھپے ہوئے ارادوں کے بارے میں بھی بتانے والا ہے۔ زینب نے دل ہی دل میں طوفان محسوس کیا۔ یہ اجنبی شاید سب کچھ بدلنے والا تھا، اور میں کچھ نہیں کر سکتی، بس دیکھتی رہوں گی۔ اسی لمحے گلی کے کنارے سے کسی کی آواز سنائی دی۔ یہ راشد بھٹی تھا، جو اکثر ہر معاملے میں چھوٹی چھوٹی سازشیں کرتا اور دلچسپی دلانے والا نوجوان تھا۔ اس نے ہنستے ہوئے کہا، کیا آپ دونوں پھر سے ماہنور اور اجنبی لڑکے کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ دیکھیں، کچھ راز ایسے بھی ہیں جو گاؤں کی پرانی کہانیوں تک ہی پہنچ جاتے ہیں۔ زینب نے شہباز کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں سوچا، راشد کا مذاق الگ، مگر اس نے صحیح کہا تھا۔ آج رات سب کچھ بدلنے والا تھا، اور میں اس اجنبی لڑکی کی وجہ سے کچھ زیادہ ہی دلچسپی لے رہی ہوں۔ گلی میں خاموشی چھا گئی، صرف دل کی دھڑکنیں اور چھپی ہوئی حسد اور اجنبی لڑکے کے رازوں کی فضا ہی باقی رہ گئی تھی۔ اس وقت حویلی کے صحن کے دروازے سے ارسلان حمزہ چودھری باہر آیا۔ وہ عام دنوں کی طرح بے پرواہ نہیں لگ رہا تھا۔ لمبا قد، مضبوط جسم اور آنکھوں میں ایسی سنجیدگی جو گاؤں کے اکثر لوگوں کو خاموش کر دیتی تھی۔ وہ چند لمحے وہیں کھڑا رہا۔ اس کی نظریں سیدھا اس صحن کی طرف گئی تھیں جہاں ماہنور کھڑی تھی۔ ماہنور جھکی ہوئی تھی اور زخمی نوجوان کے بازوؤں میں کپڑا باندھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر وہی معصومیت تھی جو ہمیشہ سے ہوتی تھی، جیسے اسے دنیا کی چالوں سے کوئی لینا دینا ہی نہ ہو۔ ارسلان نے وہ منظر دیکھا تو اس کے اندر عجیب سی بے چینی اٹھی۔ اس نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی، مگر نظریں ہٹا نہیں رہا تھا۔ اس کے دل میں ایک آواز آئی تھی، یہ لڑکی ہمیشہ سے ایسی ہی تھی، خاموش، سادہ، مگر عجیب سی بات ہے، اسے دیکھ کر دل کو سکون بھی ملتا ہے اور بے چینی بھی۔ پھر اس کی نظر اس زخمی اجنبی پر پڑی۔ اجنبی نیم بے ہوشی میں تھا، مگر اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں۔ وہ سیدھا ماہنور کو دیکھ رہا تھا، اور وہ نظریں عام نہیں تھیں، اس میں شکر گزاری بھی تھی، اور جیسے کوئی خاموش سا تعلق بھی بن رہا تھا۔ ارسلان کے جبڑے سخت ہو گئے۔ اس نے دل میں سوچا، یہ کون ہے اور کیوں ایسا کر رہا ہے؟ جیسے یہ لڑکا اس گاؤں میں آ کر سیدھے اس کے قریب پہنچ گیا ہے۔ اس نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ صحن کی مٹی پر اس کے جوتوں کی آوازیں آئی تو ماہنور چونک کر پلٹی۔ ارسلان صاحب؟ اس کی آواز میں احترام بھی تھا اور ہلکی سی گھبراہٹ بھی۔ ارسلان چند لمحے خاموش رہا۔ اس کی نظر پہلے ماہنور پر ٹکی اور پھر آہستہ سے اس اجنبی لڑکے پر۔ یہ کون ہے؟ اس کا لہجہ آہستہ سخت تھا، مگر اس میں ایک عجیب سی سختی بھی چھائی ہوئی تھی۔ ماہنور نے فوراً جواب دیا، یہ تو وہی زخمی ہے۔ ارسلان کی نظر دوبارہ اجنبی پر پڑی۔ اجنبی نے آہستہ سے سر اٹھایا اور سیدھا ارسلان کی آنکھوں میں دیکھا۔ چند لمحے کے لیے دونوں کے درمیان عجیب سی خاموشی چھا گئی، ایسی خاموشی جسے دونوں نے ایک ساتھ سمجھنے کی کوشش کی تھی۔ ارسلان نے دل ہی دل میں سوچا، یہ عام آدمی نہیں ہے، اس کی آنکھیں بتا رہی ہیں۔ اور اس لمحے اجنبی نے بہت دھیمی آواز میں کہا، میں کسی کے لیے مسئلہ نہیں بنوں گا۔ اس کی آواز کمزور تھی، مگر الفاظ میں عجیب سی پراعتمادی۔ ارسلان کی آنکھوں میں ہلکی سی چمک آئی۔ مسئلہ بننا یا نہ بننا یہ تم نہیں طے کرتے، یہ گاؤں طے کرتا ہے۔ ماہنور نے فوراً بات سنبھالی، ارسلان صاحب، یہ ابھی زخمی ہے، اسے آرام کی ضرورت ہے۔ اس کے لہجے میں نرمی تھی، مگر اس میں ایک چھپی ہوئی ہمت بھی تھی۔ ارسلان نے پہلی بار غور سے ماہنور کو دیکھا۔ وہ ہمیشہ سے نرم دل تھی، مگر آج وہ اس اجنبی کے لیے کھڑی تھی۔ یہ بات ارسلان کے دل میں ہلچل سی مچا چکی تھی۔ اس نے آہستہ سے کہا،
ماہنور، تم بہت جلدی لوگوں پر بھروسہ کر لیتی ہو۔ ماہنور نے خاموشی سے جواب دیا، کبھی کبھی انسان کو پہلے انسانیت دکھانی چاہیے، شک بعد میں بھی کیا جا سکتا ہے۔ چند لمحے صحن میں خاموشی چھا گئی۔ ہوا چل رہی تھی اور اس خاموشی میں تینوں کے دل الگ الگ کہانیاں سنا رہے تھے۔ ارسلان کے دل میں پہلی بار عجیب سے احساسات پیدا ہوئے۔ یہ صرف تجسس نہیں تھا، یہ حسد ہو سکتا تھا، اور وہ خود بھی شاید یہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ اس نے ایک آخری نظر اجنبی پر ڈالی اور سخت لہجے میں کہا، ٹھیک ہے، مگر یاد رکھنا یہ گاؤں چھوٹا ہے، یہاں پر راز زیادہ دیر تک چھپ نہیں سکتے، اس لیے تم بھی نہیں چھپ سکتے۔ وہ یہ کہہ کر وہاں سے مڑ گیا، مگر جاتے جاتے اس کی نظر ایک بار پھر ماہنور پر رک گئی، اور اسی لمحے اسے پہلی بار شدت سے محسوس ہوا تھا کہ یہ لڑکی شاید اس کے لیے صرف گاؤں کی ایک سادہ سی لڑکی نہیں رہی۔ اور دور کھڑی زینب یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی، کیونکہ وہ سمجھ گئی تھی کہ اس گاؤں میں اب صرف ایک کہانی نہیں، کئی دلوں کی جنگ شروع ہونے والی تھی۔ ختم یہ ایپیسوڈ۔ اچھا، میں نے اس ایپیسوڈ میں شاید ریپیٹڈ بہت ساری باتیں لکھ دی ہیں، مجھے نہیں پتہ تھا کہ میں نے کیسے لکھ دی، کیونکہ مجھے کوئی آئیڈیا نہیں تھا، میں جلدی جلدی لکھ رہی تھی، تو اس میں شاید ریپیٹڈ ہیں، تو آئی ہوپ آپ انڈرسٹینڈ کریں گے اور میں اس کو دوبارہ ٹھیک کر دوں گی۔ لیکن اب نیکسٹ ایپیسوڈ آئے گا اور اس میں کوئی بھی ریپیٹڈ کوئی ایسی بات نہیں ہوگی، تو دعا میں یاد رکھیے گا اور اگلے ایپیسوڈ کا ویٹ کیجیے گا۔ تو آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے۔ چلیں، اللہ حافظ۔